اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کو میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ موٹاپا کیا ہے اور موٹاپے کی کتنی اقسام ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ موٹاپے کے کیا اسباب ہیں، یعنی موٹاپا کن وجوہات سے ہوتا ہے، تو پھر اس کا کس طرح سے سدباب کیا جا سکتا ہے موٹاپے کا، اس کے لیے کون سی غذائیں اور کون سی دعائیں استعمال کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ موٹاپے کے اسباب کیا ہیں، اور ان کے اسباب جو ہیں وہ 9 ہیں۔ 9 وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ موٹاپا عام طور پر ہوتا ہے۔ سب سے پہلی وجہ غذا کی بے اعتدالی ہے، جس کے اندر یہ ہے کہ ہم مرغن غذائیں زیادہ کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، آلو کھاتے ہیں بہت زیادہ، تو ان کی وجہ سے موٹاپا ہوتا ہے۔ دوسری اس کی وجہ موٹاپے کی جو اسباب میں ہے وہ سفید چینی کا استعمال ہے۔ عام طور پر جو ہم سفید چینی استعمال کرتے ہیں، یا یہ جو مٹھائیاں ہیں، یہ بھی موٹاپے کا باعث بنتی ہیں۔ سفید چینی کے بجائے ہم اگر کوئی دوسرا میٹھا استعمال کریں، خاص طور پر جو ہے اگر ہم شہد استعمال کریں، تو اس سے موٹاپے کا چانس کم ہوتا ہے، بلکہ موٹاپا جو ہے اس کا تو شہد علاج ہے۔ لیکن اگر ہم مٹھائیاں اور سفید چینی استعمال کریں گے تو اس کے موٹاپا بہت زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اگلی وجہ جو تیسری وجہ ہے یا سبب ہے موٹاپے کا، وہ ہے تساہل پسندی، جس کو ہم سستی یا کاہلی کہتے ہیں۔ دیکھیں، جو اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنا یہ سنت نبوی بھی ہے، اور یہاں تک کہ جو ہمارے صحابہ کرام کی سیرت ہے اس میں بھی یہ ہے کہ اگر یہ 2 افراد یعنی ایک آقا اور ایک غلام ایک ہی اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر اونٹ کا چھانٹا یا اونٹ رسی وہ اگر نیچے گر گئی ہے تو اس کو آقا یا امیر المومنین خود نیچے اتر کر اس کو اٹھاتے ہیں، غلام کو نہیں کہتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں میں تساہل پسندی نہیں تھی، کاہلی نہیں تھی، سستی نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں موٹاپا نام کی کبھی بیماری موجود نہیں ہوتی تھی۔ ہمیں اپنا کام خود کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، خاص طور پر گھر میں، آفس میں چھوٹے چھوٹے کام ہمیں خود اٹھ کر جا کر کرنے چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے ملازمین کو یہ بات کہیں کہ جی یہ کام کریں۔ اس سے ظاہر ہے وہ لوگ تو وہ کام تو کریں گے، لیکن اس سے یہ ہوگا کہ پیٹ بھی بڑھے گا، موٹاپے میں اضافہ ہوگا۔ ہمیں اپنے روٹین کے کام جو ہے اپنے ہاتھ سے کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اس سے تساہل پسندی ختم ہوگی، کاہلی ختم ہوگی، سستی ختم ہوگی، اور یقینی طور پر موٹاپے کا یہ سبب بھی ختم ہو جائے گا۔ اور جو موٹاپے کے اسباب جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ 9 ہیں، ان میں سے چوتھا سبب جو ہے وہ زیادہ بیٹھ کر کرنے والے کام ہیں۔ یعنی کسی بندے کی ڈیوٹی اس قسم کی ہے، بینک ملازم ہے یا کوئی اور ایسی جاب ہے، کوئی کلیریکل جاب ہے، تو جس کے اندر اس کو زیادہ دیر بیٹھنا پڑتا ہے، یا کمپیوٹر ورک ہے جس میں وہ زیادہ دیر بیٹھتا ہے۔ جب یہ زیادہ دیر بیٹھا رہتا ہے تو ظاہر ہے اس کا ذہن تو تھک جاتا ہے۔ اب ذہن تھک جاتا ہے تو جا کر اس کو تو دل چاہتا ہے کہ میں جا کر لیٹ جاؤں یا سو جاؤں۔ اب اس کو ایکسرسائز کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے، تو زیادہ بیٹھ کر کام کرنے والے لوگوں کو بھی موٹاپا ہو جاتا ہے۔ تو 5واں سبب جو موٹاپے کا ہے وہ ہے رات کو کھاتے ہی سو جانا۔ اصل میں کبھی بھی جب ہم کوئی بھی کھانا کھائیں، رات کو ضروری نہیں ہے، صبح کا ناشتہ ہے، دوپہر کا اگر لنچ ہے یا سپر ہے، رات کا ڈنر ہے، کوئی بھی کھانا ہے ہمارا، اس میں ہمیں کھاتے ہی بیٹھ نہیں جانا چاہیے یا سو نہیں جانا چاہیے۔ ہر کھانے کے بعد ہلکی پھلکی چہل قدمی بہت ضروری ہے۔ جب اور خاص طور پر ہمارے یہاں پہ یہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ رات کو تھکا ماندہ جب گھر میں کوئی فرد آتا ہے تو بس رات کا کھانا کھایا اور کھاتے ہی لیٹ گئے یا سو گئے، یا سوئے نہیں بھی تو کوئی ایسی ایکٹیویٹی موبائل پر یا کوئی ٹی وی پر یا کمپیوٹر پر شروع کر دی کہ جس میں چہل قدمی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، تو اس سے بھی موٹاپا جو ہے وہ بہت جلدی ہوتا ہے۔ اور اس میں آج کل تو خاص طور پر رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہے، تو اس میں موٹاپا تو نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور پر یہ ہے کہ صبح سے روزہ رکھا ہوا ہے اور شام کو جب افطاری کی جاتی ہے تو ڈائٹ پلان تو قدرت نے خود ہی دے دیا ہے۔ اس سے اچھا ڈائٹ پلان کیا ہو سکتا ہے کہ سحری کے بعد نہ پانی پینا ہے، نہ کھانا کھانا ہے، کوئی چیز کھانی پینی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بعض لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے جی پورا رمضان 30 کے 30 روزے رکھے یا 29 روزے رکھے
اور اس کے بعد ہمارا پیٹ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے، یا یہ ہے کہ ہمارے پہ تو چربی اور زیادہ چڑھ گئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب افطاری کرتے ہیں تو اس وقت سب سے پہلے ہم خوب ڈٹ کر پانی پیتے ہیں. یہ رویہ جو ہے وہ بہتر نہیں ہے. کوشش کریں کہ پانی کے بجائے پہلے کچھ کھائیں پئیں، کھجور کھا لیں، کھجور کھانے کے بعد کوئی چیز کھائیں. اور پھر یہ ہے کہ افطاری کرنے کے بعد یا سحری کرنے کے بعد سوئیں نہیں، لیٹے نہیں. عام طور پر سحری کے فوراً بعد جو ہے نا وہ غنودگی بھی ہوتی ہے ظاہر ہے کھانے سے، لیکن ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم کھانے کے بعد فوراً سو جاتے ہیں صبح کے وقت سحری کے بعد. تو جو لوگ پہلے ہی موٹاپے کی طرف جن کا رجحان ہوتا ہے، سحری کرنے کے بعد جب فوراً سوتے ہیں تو اس میں موٹاپا اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو ناظرین، یہ ایک وجہ کھانا کھاتے ہی سو جانا، خاص طور پر سحری کھانے کے بعد فوراً سو جانا، یہ بھی پیٹ کو بڑھانے اور موٹاپا کو پیدا کرنے کے لیے جو ہے نا بہت زیادہ یہ کردار ادا کرتا ہے. اور اس کے بعد چھٹا سبب جو ہے وہ ہے موروثی عوامل، یعنی جو خاندانی طور پر کوئی ایسے عوامل چلے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے موٹاپا ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ خاندانی طور پر اگر ہارمون جو ہے وہ امبیلنس ہیں، یا یہ ہے کہ خاندانی طور پر ہی جو ہے وہ افراد موٹے چلے آ رہے ہیں، والدہ جو ہے ان کا جسم موٹا ہے، والد کا موٹا ہے، یا یہ ہے کہ خاندانی طور پر خوراک جو ہے وہ اس طرح کی کھائی جا رہی ہے، یا خاندانی طور پر ہی ایک کوئی اس طرح کا پیشہ اپنایا ہوا ہے جس کی وجہ پر یہ موروثی طور پر جو ہے نا کچھ ایسے عوامل ہوتے ہیں جو موٹاپے کا باعث بنتے ہیں. ساتویں قسم جو ہے وہ موٹاپے کی وہ ہے ایسی ادویات کا بے تحاشا استعمال، جو اسٹیرائڈ ہیں یا کوئی ایسی ادویات ہیں جو وقتی طور پر کوئی ایک جو چیز ہے، بیماری ہے، اس کو تو ٹھیک کر رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ ادویات جو ہے نا ساتھ ساتھ ہمارے باقی جسم کے عوامل کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہیں، جس کے رد عمل کے طور پر ان ادویات کے بے تحاشا استعمال سے بھی موٹاپا ہو جاتا ہے. اور آخری قسم ہے جو میں نے ضمناً پہلے بھی عرض کر دی ہے، وہ ہے ہارمونز کا امبیلنس ہو جانا. یہ عام طور پر خواتین میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے، جن کو ماہواری میں پرابلمز ہوتی ہیں ان میں عام طور پر موٹاپا ہو جاتا ہے، چہرے پر غیر ضروری بال آ جاتے ہیں، بلکہ پورے جسم پر غیر ضروری بال آ جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ موٹاپے میں بریسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ انلارج ہو جاتی ہیں، پیٹ پھول جاتا ہے، کولے بڑے ہو جاتے ہیں. یہ عام طور پر ہارمون کی پرابلم سے یہ مسائل ہوتے ہیں. اور ہارمون کی پرابلم میں یہ ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے کا بھی ماہواری کا آ جانا، یا یہ ہے کہ ماہواری کا بہت لیٹ ہونا، 2 3 ماہ نہ آنا، یا یہ ہے کہ اپنے ٹائم پر آنے کی بجائے 4 دن 5 دن یا 7 دن لیٹ آنا، پین فل ہونے مینسز، یا اس طرح کے اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں ان کی وجہ سے، مثلا لیکوریا ہے اس کا پرابلم کا ہو جانا، ان کی وجہ سے بھی موٹاپا ہو جاتا ہے. اور مردوں میں بھی اسی طرح سے ہارمون امبیلنس ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان میں موٹاپا آ جاتا ہے. اس کی تفصیل ہم آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ عورتوں کے ہارمونز جب امبیلنس ہوتے ہیں تو ان میں کیا کیا علامات ہوتی ہیں اور ان کے کیا اسباب ہوتے ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں. اور مردوں میں جو ہارمون امبیلنس ہوتے ہیں تو ان کی کیا کیا علامات ہوتی ہیں، کیا کیا اسباب ہوتے ہیں اور کیا اس کی وجوہات ہوتی ہیں اور کیا اس کا سدباب ہے. اب ہماری جو موٹاپے میں جو آخری سبب ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں، یہ سب سے اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ورزش کا نہ کرنا. اصل میں ہمیں اسلام بھی یہی بتاتا ہے کہ ہم ایکسرسائز ڈیلی کریں. 5 وقت کی نماز جو ہے یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جسم کے ہر حصے کی ایکسرسائز جو ہے نا وہ ہمیں ضرور کرنی چاہیے. اور اگر ممکن ہو سکے طواف کعبہ یا جو صحیح ہے اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ چیز بتاتی ہیں ہمیں. حج کا پورا نظام جو ہے یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہماری مسلمان کی تو یہ ٹریننگ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو موٹاپا ختم کر کے ایکٹیو ہو کر اپنے آپ کو کس طریقے سے جو ہے وہ ایکٹیو رکھنا ہے، مستعد رکھنا ہے اور ہوشیار باش رکھنا ہے اپنے آپ کو. تو اس کے لیے یہ اسلام ہمیں بتاتا ہے، حج ہے، روزہ ہے، نماز ہے، یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری یہ بتاتی ہیں کہ ہمیں کبھی بھی ایکسرسائز یا ورزش نہیں چھوڑنی چاہیے. ناظرین، اس سے پہلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موٹاپے کی کتنی اقسام ہیں، اور اب میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ موٹاپے کی وہ 9 کون سی وجوہات ہیں یا 9 کون سے کازز ہیں
کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے موٹاپا ہوتا ہے. انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ موٹاپا کم کرنے کے لیے ہمیں کون سی عادات اپنانی چاہیے، کون سی غذائیں کھانی چاہیے، کون سی ایکسرسائز کرنی چاہیے. بلکہ میں کوشش کروں گا کہ موٹاپا ختم کرنے کے لیے جو ایکسرسائز آپ کو بتاؤں وہ پریکٹیکلی کر کے بتاؤں، عملی طور پر، تاکہ آپ ان کو اپنے گھر میں آسانی سے کر سکیں. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کہ موٹاپا کم کرنے کے لیے کون سی ہومیوپیتھک ادویات ہیں جو مؤثر ہیں. انشاءاللہ یہ ساری باتیں جو ہے نا اگلی ویڈیو میں آپ کو میں بتانے کی کوشش کروں گا. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو بر وقت جو ہے ہماری ویڈیوز کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ ملتا رہے. بہت شکریہ، اپنی صحت کا خیال رکھیں. اللہ حافظ، السلام علیکم.